वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक मुलाकात जो पिछले दिनों में हुई और एक दफ़े फिर जो थी खबरों में आ गई ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसमें अंदर ही बहुत फ्रिक्शन और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। किस्सा शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले लाहौर में जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इस वक्त वैसे तो वो जेल में है, सज़ा काट रहे हैं, वो शिफ्ट हुए हस्पताल। उनके कुछ मसाइल चल रहे थे जहाँ वो ज़ेरे इलाज थे, तो वहाँ फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब वो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए हस्पताल में। ये तीनों साहब जो हैं ये साबिक मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। साबिक इन द सेंस के 9 मई के बाद इन लोगों ने पब्लिकली ऐलान किया था कि उन्होंने जमात को छोड़ा है। जब इनसे पूछा गया कि क्यों मिलने गए, तो फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि ये एक इनकी तरफ से कोशिश है, एक मुहिम शुरू करने की कोशिश है जिसमें वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए एक डायलॉग करके इस्टेब्लिशमेंट से। उनका कहना था कि वो बहुत जल्द हुकूमती वज़रा से भी और जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ाए, हुकूमत एक कदम पीछे हटे और इस मामले को हल किया जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, जो वो पहले भी कह चुके हैं, कि जो करंट क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए संजीदा नहीं है। इसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी तरफ से भी हम कह सकते हैं रद्द अमल आया, जबकि उनके जो वकील हैं राना मुदस्सिर उमर साहब, उन्होंने ये बताया कि बकौल उनके कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो इन सबको देख के बहुत हैरान हुए। वो हस्पताल में थे, ये लोग वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने ये भी कहा वकील ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये दावा किया कि वो मुरव्वतन उन्होंने इनसे मुलाकात कर ली और मुलाकात में उनके ख़ानदान के लोग भी वहाँ हस्पताल में मौजूद थे। अब मामला यही है कि ये साहब जो हैं ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से तो जो जवाब सामने आया है उससे लगता है कि वो शायद इनसे इत्तफाक नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है वो भी इन पे तनकीद कर रही है। शेख वकास अकरम साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों में कहा कि ये लोग वो हैं जो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, जमात में नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बयान का अलबत्ता खैर मकदम किया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, अब ये बताएं पहले तो ऑब्वियसली if we can ask the timing of the issue, आप ये इस तरह की गुफ्तगू पहले भी करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बट जो शाह महमूद कुरैशी साहब से आप मिलने गए, कोई ख़ास आपको लगा कि इस वक्त या इस माहौल में ये गुफ्तगू या इस तरह आप सबकी बात करना, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान इस्माइल साहब भी अब टीवी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मौलवी साहब भी आए हैं, तो Is there something about the timing that makes you think कि इस वक्त अगर आप लोग ये कोशिश करें तो वो कामयाब हो सकती है? अच्छा, एक सबसे पहले तो जो आपने आखिरी बात की राना मुदस्सिर की, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपके ब्यूरो चीफ जी। नासिर जमाल साहब को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि डॉन ही एक आखिरी अखबार बचा है इस मुल्क में जिसमें कोई सहाफ़ती इक़दार या बात है। तो आपने जो स्टोरी दी उसमें आपने एक तो हमारा वर्जन ही नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने राना मुदस्सिर साहब को एक ग्रुप कॉल के ऊपर नासिर जमाल साहब के साथ लिया और मैंने उन्हें कहा कि आपने आपने राना मुदस्सिर साहब के हवाले से जो गुफ्तगू ली है, राना साहब तो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। और यही बात फिर राना मुदस्सिर साहब ने नासिर जमाल साहब को कही कि देखिए, मेरी तो ना मुलाकात हुई, ना मैं वहाँ पर मौजूद था और जो खबर एट्रीब्यूट की गई है मेरे नाम से वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो हैं मेहरबानो कुरैशी, उनसे भी बात हुई मेरी और उन्होंने भी यही कहा कि शाह साहब की तो ना कोई बात हुई ना कुछ हुई, बल्कि शाह साहब तो आपके जाने के बाद भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये सारा हुआ। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको भी बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी को हमारे आने से कम अज़ कम आई वुड से कि 12-14 घंटे पहले पता था कि हमारी उनसे मुलाकात है।
तीसरी बात ये है कि हमारी उनसे मुलाकात कम से कम 45 मिनट हुई और उसमें सारी डिटेल जो हैं जी, वो डिस्कस हुई। तो पहले तो ये जो आपने आखिरी बात की इसका मैं जवाब देता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता ठीक हूँ। है। मैं जो आपने कहा नहीं सर, फिर चौधरी साहब, देन लेट्स कम टू द टाइमिंग क्वेश्चन। पहले आप मुझे फिर ये बताएं कि आप, बिकॉज ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि खबर ही गलत थी, तो पहले फिर ये जी। बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जब आप लोगों ने उनसे बात की, तो क्या उन्होंने इत्तेफाक किया आपका जो भी प्रपोजल था? देखिए पहली बात तो ये है कि ये प्रपोज़ल हमारा है ही नहीं। ये प्रपोज़ल है ही शाह महमूद कुरैशी साहब का और एजाज चौधरी साहब का, महमूदुर रशीद साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर चीमा का। और ये प्रपोज़ल अगर आपको याद हो तो उन्होंने 5 फरवरी को इस साल अडयाला जेल में भेजा एक ख़त के ज़रिए जिस पे पाँचों लोगों के दस्तखत भी मौजूद हैं। और एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और यही वाहिद तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ये प्रपोज़ल तो है ही शाह महमूद कुरैशी साहब का और एजाज चौधरी साहब और इन सब दोस्तों का। हम तो जो बुनियादी तौर के ऊपर वहाँ पे गए हैं और जो हमारा मुद्दा है वो ये है, आप ज़रा चूँकि आप एक सियासी तज्ज़िया निगार हैं और आप रोज़ाना तज्ज़िया ही करती हैं। आप ज़रा अगले जो 60-65 दिन हैं या 75 दिन हैं, उनका आप ज़रा सिनेरियो एक देखिए कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। उनका जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो आप आजकल जो काम करती हैं, वो अपोज़िशन के स्टेक्स क्रिएट करती हैं सिस्टम में, ताकि ये ना हो कि अपोज़िशन का कोई स्टेक ही ना हो और वो सिस्टम से उनकी दिलचस्पी ना रहे। यहाँ पे सही। हुकूमत ने उल्टा काम किया, इन्होंने पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया और अगर आप पीटीआई से एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ उनके पास कि वो एहतजाज करें। अब एहतजाज क्या होगा? वो सुहेल आफरीदी को कहेंगे कि आप लॉन्ग मार्च लाएँ और इस्लामाबाद आएँ। उसके साथ शायद इमरान खान नेशनल असेंबली से रिज़ाइन कर दें। उसके बाद हुकूमत गवर्नर रूल लगाएगी खैबर पख्तूनख्वा में और इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश करेगी। एक और 26 नवंबर जैसा वाक़या जो है वो होगा। इसके नतीजे में सही। पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन्स हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो बहुत हाई हो जाएगा। प्रॉब्लम इस वक़्त ये हुआ है कि देखिए मैं, आप जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम इस तमाम अमल में बहुत शदीद मुतासर हो रहे हैं। हम तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं कि हमें रोज़ खामख़ा की अदालतों में पेशियाँ हैं, हमें हर वक़्त कभी जेलों में डाल देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी जो है एक तमाशा लगा हुआ है, हमारी ज़िंदगी ही नॉर्मल नहीं रही। तो हम शाह महमूद साहब से, एजाज चौधरी से, उन लोगों से ये गए और हमने उनसे ये कहा कि जो आपने प्रपोज़ल दी थी, ये अगर आपने अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसका बड़ा ज़्यादा पीटीआई को भी नुकसान होगा और हुकूमत को भी नुकसान होगा। और उन्होंने हमसे अच्छा मुकम्मल चौधरी साहब, जो अगर है वो आप मुझे पैरवी की। इजाज़त दें, यहाँ थोड़ा सा इसी में कनेक्टेड है, आप जो बात कर रहे हैं उससे किसी को इख्तलाफ मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। पर देखिए, बार बार हमें ये भी तो पैगाम, हमें एज इन, चाहे आप हों, हम सहाफ़ी हों या बाकी जमातें हों, सबको बार बार एक पैगाम सुनने को मिलता है और वो ये है कि जी, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उन्होंने लकीर खींच दी है 9 मई के बाद, वो बात नहीं करना चाहते, वो कोई कंसेशन नहीं देना चाहते। तो जब ये बात हम जैसे लोग सुन रहे हैं, तो फिर आप तक भी ये पहुंची होगी। अब या तो आप कहें कि वो बात गलत है, वो पैगाम गलत है, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये तो नहीं देखिए हो सकता कि वो इतने इनफ्लेक्सिबल हों और आप लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश करने लगे हैं। भाई, दूसरी तरफ से भी तो हुँ। कोई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक आज का जो डीजीआईएसपीआर का बयान आया है सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बाद, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के बारे में बात की है, जो उन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में बात की है, उससे तो काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है। आई जस्ट होप कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है सर वो जी, भी ਤੁਸੀਂ इसी। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡੀਜੀਆਈਐਸਪੀਆਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ना। नहीं, उस वक़्त नहीं था, लेकिन अब तो है ना। हाँ, और उस वक्त सच्ची आपको बात ये मतलब है। नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि डू यू हैव, आप मतलब कि क्या आपको कोई ऐसी सेंस या इंफॉर्मेशन है कि आपको लगता है
کہ there is room for this kind of conversation. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. عارفہ پھر ہمیں ملنے دیا نا, تو آئی تھنک اٹس گڈ انف ٹو اسٹارٹ وتھ کہ ہمیں جو ہے وہ ملاقات میں رکھنا نہیں ڈالا گیا, ہمیں کوٹ لکھپت میں ملنے دیا گیا, ہمیں شاہ صاحب سے ملنے دیا گیا. تو یہ ایک پازیٹیو سٹارٹ کے طور کے اوپر تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. اب اسی لیے میں آپ کو یہ بھی یقیناً میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سینئر گورنمنٹ منسٹرز ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا اس ایفرٹ کو. عطا تارڑ صاحب نے تو خیر ہی واز کائنڈ انف, انہوں نے رات جیو کے میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں ہی اس کو ویلکم بھی کر دیا اور کہا کہ یہ بڑی اچھی موو ہے. اس کے علاوہ بھی منسٹرز نے جو ہے وہ کال کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہی واحد راستہ ہے. اب دیکھو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب میں خان صاحب سے ملا اگست میں, تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ زیادتی کی ہوئی ہے, جیل میں آپ کو رکھا ہوا ہے, بٹ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے جیل جانے سے 20-30-40 ملین ڈالر کی اکانومی بھی کریٹ ہو گئی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے نام کے اوپر فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا بھی چلا رہے ہیں, اور ان کا بھی جو انٹرسٹ ہے جو بظاہر آپ کے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں. یہ آپ کو جیل سے باہر لانے میں میرا انٹرسٹ ہے, باقی جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو پرانی اصل پی ٹی آئی ہے اس کا انٹرسٹ ہے, لیکن یہ جو نئے لوگ ہیں ان کی تو نمبرداری لگی ہوئی ہے. یہ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ باہر آئیں. تو وہ کافی اپنا اس پہ انہوں نے ہنسے, انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی اکانومی ہے. میں نے کہا جی بہت بڑی اکانومی ہے. اچھا اب دوسرا, ناٹ ود اسٹینڈنگ, نیتوں کو چھوڑ دیں. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا اصل کاڈر تھا وہ تو 9 مئی اور 20 جون کے دوران جو ہے اس کو آپ نے ٹھٹے مکے مار کے فارغ کر دیا. اب اس کے بعد جو باقی لوگ آئے ہیں ان کی جگہ کے اوپر, ان میں تو دیکھیں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گفتگو کر سکیں, کوئی آئیڈیا کر سکیں. ان کے پاس تو فرینکلی سوائے اس کے کہ جو بھی آئے بات وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر وہ سب کو غدار قرار دینے کے علاوہ, سرٹیفکیٹ بانٹنے کے علاوہ, تو دے ہیو نو ادر جاب دیٹ دے ہیو ڈن ٹل ناؤ. عمران خان 2.5 سال سے اندر ہے. اب سوری چودھری صاحب معاف کریے گا, یہاں بریک لینی ہے تو اگر آپ اجازت دیں بریک لے کے ویل کنٹینیو دی کنورسیشن. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں فواد چودھری صاحب سے, سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر. جی چودھری صاحب اب یہ بتائیں کہ چلیں آپ کا پروپوزل ہے, آپ لوگوں کی آپ نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا, اب ذرا کوئی 1-2 سٹیپس میں بتائیں کہ اب واٹ نیکسٹ, ہاؤ آر یو پلاننگ دس, کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ, بٹ کچھ ٹھوس بات کریے گا سر کہ کس طرح اب آپ اس کو جس کو کہتے ہیں نا ہاؤ ول یو امپلیمنٹ یور پلان. اچھا اب اس میں دیکھو پہلی سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لے کے آئیں. پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا تو بات چیت ہوگی نا. آپ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کافی بھی نہیں پی سکتی اور میرا اور آپ کا اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو بات چیت تو نہیں ہو سکتی. یہ جو پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ دیکھیے ہم پیپلز پارٹی سے اور نون سے بالکل بات چیت نہیں کریں گے لیکن ٹی ٹی پی سے آپ بات کر لیں, دیکھیں یہ کتنی امکانہ بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ خیر جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ حکومتی رویے کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے بالکل ہی ایک کرش کرنے کی پالیسی بنائی ہے, سائڈ لائن لگایا کیا. اب اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک تو آپ جب ایسی ایکٹیویٹی کو شروع ہوتی ہے, پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل ماڈل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن مل جائے اور حکومت جو ہے اس کے خلاف ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دونوں رولنگ پارٹیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے, یہ 4 بڑے پلیئرز ہیں اور ان چاروں کے درمیان ایک پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آنا چاہیے. اب یہ پولیٹیکل ٹمپریچر کیسے نیچے آئے گا, جب آپ جو لاہور میں یہ جو لیڈرشپ ہے, پہلی بات جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی قابل نہیں ہے, ان کی عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو جو جیل میں لیڈرشپ ہے ان کو یہ موقع دینا پڑے گا کہ وہ عمران خان سے بات کر سکیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں تو ان سر کی یہ موقع تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی دے گی نا, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹی, بٹ یہ موقع تو اب اسٹیبلشمنٹ ہی دے گی اور تو کوئی نہیں دے سکتا.
ना एस्टेब्लिशमेंट भी देगी, हुकूमत भी देगी ना। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है कि क्या सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की पाकिस्तान को ज़रूरत है या नहीं है। और आई एम वेरी होपफुल कि उनका भी ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर, और जैसा मैंने आपको बताया कि कई हुकूमती वुज़रा जो हैं, उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके ऊपर आगे काम जो है वो होना चाहिए। तो इससे लगता है कि हुकूमत चाहती है कि इस काम को जो है वो आगे सर बढ़ाया जाए। और हाँ, अल्टीमेट फैसला आपने बिल्कुल अच्छा दुरुस्त किया है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का फैसला उन्होंने करना है। और अगर हाँ। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट में भी ये डेफ़िनेटली सोच होगी कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, और आज का जो डीजीआईएसपीआर का बयान है, दैट इंडिकेट्स दैट। अच्छा, चौधरी साहब ये भी बताएँ कि देखिए ना अब ये टेम्परेचर नीचे लाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बहुत सही कहा कि वो तो लाहौर वाले चले जाएँ, मुलाकात करें, सीनियर लीडरशिप भी है, वो बात भी कर सकते हैं। वो तो सुहेल आफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं करवा रहे इमरान खान साहब से। मतलब कि टेम्परेचर कम करने आई का है ना? ये भी तो एक साइन हो सकता है ना? नहीं, देखो ना, टेम्परेचर हाई है इस वक़्त। और टेम्परेचर जो है वो जब तक कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी, मतलब दूसरी तरफ से भी तो आप देखिए ना कि अगर आप ये बयान दें कि जी नहीं, हम पीपल्स पार्टी से और नून लीग से बात नहीं करेंगे, टीटीपी से कर लें, तो मुझे आप बताइए हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है पीटीआई की, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि करना क्या है, ये टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत क्या है, अच्छा, कैसे ये करना है? माफ़ करिएगा चौधरी साहब, यहाँ आपकी बात दोबारा काट रही हूँ क्योंकि ये अब आप कह रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस हो सकती है लीडरशिप, ये एक इशू हो हुँ। सकता है। मगर देखिए जो हार्ड लाइन पोजीशन है, वो पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप से ज़्यादा तो इमरान खान साहब की है ना? जो आप खुद भी अभी आपने उसकी तरफ इशारा किया कि हुँ। वो भी तो जो है उनकी पोजीशन, जो सबसे ज़्यादा सख्त बयानात हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से आते हैं, उनके तो ट्विटर अकाउंट पे आते हैं। बल्कि जिस लीडरशिप का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो रीट्वीट भी नहीं कर सकती इमरान खान साहब के बयानात, वो इतना घबराती है उनसे। तो इमरान सवाल खान फिर साहब को भी तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? देखो, मैंने तो पहले दिन ये कहा है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान और पीटीआई एक कदम पीछे हटे, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो। अगर आप स्पेस क्रिएट करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर आप सिर्फ समझते हैं कि आपने सिर्फ अपना, देखो, एक लोग हैं जो माचिस लेके अलाव के इस ढेर के ऊपर खड़े हैं, जो ही आग नीचे आना शुरू होती है वो फिर आग जो है वो जला देते हैं। अब ये फैसला तो देखिए करना है दोनों साइडों ने कि टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। मैंने सही। जैसा आपको अगला एक 75 डेज़ का सिनेरियो पेश किया है। देखिए, अगर पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करती, पीटीआई एंगेजमेंट नहीं करती, आपका हशर जो है, जो अभी मुरीदके में टीएलपी का हुआ है, पीटीआई का हशर इस तरह का होगा। ये अब पीटीआई की जो इस वक़्त सिचुएशन है ना, वो बैन भी होंगे, गवर्नर रूल भी लगेगा, जो लोग बाहर हैं उनके ऊपर सख्तियाँ भी बहुत होंगी। इस वक़्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जिस अच्छा। किस्म की सपोर्ट चल रही है, वो चल रहा है, उसमें पीटीआई की भी ज़रूरत है टेम्परेचर नीचे आए। दूसरी तरफ हुकूमत की, ये इसलिए हुकूमत को ज़रूरत है कि जो भी इंटरनेशनल कामयाबियाँ उन्होंने समेटी हैं, वो कोई भी पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही, क्योंकि सियासी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ठीक। कि जो भी चीज़ हो रही है वो मेल्ट हो रही है। सो ये दोनों साइडों की अच्छा, ज़रूरत है कि टेम्परेचर नीचे आए। हम सिर्फ ये एक समझते हैं कि बिल्कुल ठीक जो सर। लाहौर के लीडर हैं वो एक पिवट का रोल अदा करें और इसको आगे लेके चलें। वेरी क्विकली सर, वी रन आउट ऑफ टाइम मोर और लेस, बट आज 27वीं तरमीम की भी बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। हुकूमत पास कर लेगी, और अगर कर देगी तो वही बात कि वो ये फिर पीछे स्पेस क्या छोड़ेंगे किसी किस्म की भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या कोई सियासत के लिए? देखो, अभी उनका ड्राफ्ट तो नहीं आया सामने, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती हैं उनका बुनियादी चीज़ तो उससे इत्तेफाक राय होता है कि आप आइन तब बनाते हैं जब उसके ऊपर, जैसे 1973 का जो आइन है, उसकी क्या अहमियत है कि वो मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो है वो कंट्रोवर्शियल, एक पार्लियामेंट कंट्रोवर्शियल तरीके से पास करेगी, ज़ाहिर है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी। सब्सटेंस जो है अमेंडमेंट का जो अब तक सामने आ रहा है, वो फ्रैंकली इतना बुरा नहीं है, और बिल्कुल पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर
واحد پارٹی جو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی موو ہے 18ویں ترمیم کو ریویو کرنا، تو ایک ہی پارٹی ہے جو اس خیال کی حامی ہے کہ یس اس میں خامیاں ہیں اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو آپس میں صوبے بانٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں کوئی خرابی آئے. یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے نظام میں بہتری لائی جائے اور امینڈمنٹس جو ہیں وہ لائی جائیں. ٹھیک. اور آئی ہوپ کہ یہ امینڈمنٹ کا ڈرافٹ جب آتا ہے تو اس کو ایک وائڈر کنسنسس کے لیے پیش کیا جائے گا، ایسے زبردستی سب سے انگوٹھے نہیں لگوا لیں گے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے بار الیکشنز اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو قیاس رائے ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ قانونی معاملات کا اور کچھ سیاسی اور قانونی معاملات. پہلے اگر وکلا کی سیاست کا ذکر کر لیں تو ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں جو بار کاؤنسلز ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، ان سب کے الیکشنز ہوئے. انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو کسی زمانے میں آسما جہانگیر گروپ بھی کہا جاتا تھا، حکومت کے ساتھ ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں وہ وابستہ بھی ہیں، انہوں نے اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے جو بار کاؤنسلز کے الیکشنز تھے میں وہاں یا ان کی جو الائیڈ گروپس تھے انہوں نے وہ الیکشنز جیت لیے. دوسری طرف بلوچستان بار کاؤنسل میں جو پروفیشنل گروپ ہے حامد خان گروپ بھی جس کو کہا جاتا تھا اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، انہوں نے بلوچستان بار کاؤنسل کا الیکشن جیت لیا. سندھ میں دونوں جو گروپس ہیں انہوں نے تقریباً برابر نشستیں جو ہے وہ حاصل کی ہیں. پنجاب کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ابھی واضح نہیں ہے. یہ الیکشن جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے ہمیں کہ دسمبر میں جو پاکستان بار کاؤنسل ہے وہ الیکشن بھی آئے گا. ایک طرف تو یہ الیکشن ہمارے سامنے ہے، آبویسلی یہ بہت اہم اس لیے ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی بار بار بتایا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا جو اب ذکر ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، ان کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ بار کاؤنسلز میں کون سا گروپ لیڈ کر رہا ہے. اگر حکومت جو ہے وہ جیت جاتی ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہے ان سب کاؤنسلز پر، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یا ہوں گی تو ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کوئی وکلا کی تحریک یا موومنٹ ان کے خلاف شروع نہیں ہوگی. دوسری طرف کیونکہ بار کاؤنسلز کے ان الیکشنز کا ہمیں بتایا جا رہا تھا ود دا پالیٹکس آف دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو بہت ذکر تھا پچھلے دنوں میں 27ویں ترمیم کا. ہم نے آپ کو سنایا بھی، کچھ سیاستدان جو اپوزیشن میں ہیں وہ گزشتہ دنوں میں ٹی وی پہ بھی آ کر کہہ رہے تھے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو آج جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ٹویٹ کی، ایکس پہ پوسٹ کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے اور ان کے والد یعنی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی اور 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی. جو انہوں نے تفصیل بتائی اس میں انہوں نے کہا کہ اس ترمیم میں آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ شامل ہے، اس کے ساتھ ایگزیکٹو میجسٹریٹ اور ججز کے تبادلے کے اختیارات شامل ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو این ایف سی میں صوبائی حصے کا تحفظ ہے اس کو ختم کیے جانے کی بات ہے، اور آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کے جو منصوبہ بندی ہے وہ وفاق میں واپس آ جائے گی، یعنی کہ صوبوں سے یہ پاورز لے کے وفاق کو واپس دے دی جائیں گی. اور جو الیکشن کمشنر کا تقرر ہے اور اس پہ جو ڈیڈ لاک کا مسئلہ ہے اس پر بھی اس ترمیم میں بات ہوگی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، ماہر قانون ہیں، بار کی پالیٹکس میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب، کورٹ پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں ان سارے معاملات پہ. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. سر اگر پہلے کوئک راؤنڈ آن دا بار الیکشنز اور پھر ہم 27ویں ترمیم پہ آ جائیں گے. اینی سرپرائزز؟ بیکاز آبویسلی سب کا یہی خیال تھا، خاص طور پہ پچھلے دنوں میں بھی جو رزلٹ سامنے آئے کہ جی حکومت کی جو حکومت سے وابستہ جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، ان کی اتنی سیاست تکڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہی جیتیں گے، اور شاید ویسے ہی ہوا ہے. دیکھیں جو رزلٹ سندھ میں ہے وہ پچھلی الیکشن سے بہتر ہے. سندھ کراچی میں تو جو
نان گورنمنٹ افیلیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی واضح اکثریت ہے. انٹیریئر سندھ میں تھوڑا سا فرق ہے. اوور آل اٹس اباؤٹ 50-50 ان سندھ. کچھ اب بالکل انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, انڈیپینڈنٹ گروپ کے نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, تو وہ نیچرلی پھر وہ ان کے ساتھ پھر دیکھیں گے. بلوچستان میں پروفیشنل گروپ کی واضح اکثریت ہے. کے پی میں انڈیپینڈنٹ گروپ کی اکثریت ہے. پنجاب میں جو سننے میں آ رہا ہے, جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں تو فار ایگزامپل لاہور میں پروفیشنل گروپ آگے ہے, شاید 20 میں سے 14 سیٹیں کہہ رہے ہیں. گجرانوالہ میں بھی واضح اکثریت ہے. فیصل آباد میں بھی اچھی پوزیشن ہے. مگر پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ رزلٹ جو ہے وہ اب اناؤنس نہیں ہو رہا. سر ہمیں عادت پڑ گئی فارم 47 کی عادت پڑ گئی ہے. بٹ آئی تھنک پوزیشن جو ہے وہ سرٹنلی انڈیپینڈنٹ گروپ کی پچھلی 2020 کی الیکشنز کے مقابلے میں بہت اوور آل ڈکلائن ہوئی ہے. حسنات صاحب, پنجاب میں یہ جو بات کر رہے ہیں, جو مجھے سمجھ آیا ہے صلاح الدین صاحب کی گفتگو سے, کہ the real surprise is in Punjab then, ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ کی, خاص کر سینٹرل پنجاب, کیونکہ لاہور میں جو کلیم کر رہے ہیں پروفیشنل گروپ کے, 20 میں سے ہم 14 سیٹیں جیتے ہیں. آج تو انہوں نے نام بھی پبلک کر دی ہیں کہ یہ 14 ہمارے لوگ جیتے ہیں. گزشتہ, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بے وقوفانہ سے سوال ہے, گزشتہ رات میں تو دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ حکومت کی طرف سے انڈیپینڈنٹ گروپ نے کہا ہم تو جیت گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ جیتے. وہ اب انہوں نے نام باقاعدہ ان کے پبلک کر دیے ہیں. یہ اب ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے بات ہوئی پنجاب جو کہ کب الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوگا آفیشلی, تو انہوں نے کہا جی 6 نومبر سے 9 نومبر کے درمیان کسی ٹائم پہ بھی ہو جائے گا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے جب یہ بات کی کہ ہم نے 45 لوگ جیتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب میں ممبران ہیں یا اور ارد گرد میں, وہاں سے تاکہ سپورٹ لی جائے, اور پھر جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو پھر ہماری میجارٹی آ جائے گی. کیونکہ جتنا ڈیلے ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ کو فائدہ ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ گروپ کو حکومت کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ اپنی میجارٹی بنا لیں گے. جو ہی رزلٹ اگر جلدی آ جاتا تو ضرور زیادہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی, کیونکہ جو پروفیشنل گروپ اس کے لیے چیلنج ہے کہ جی آپ نے ووٹ بہت زیادہ میجارٹی, لیکن آپ نے اگر اکثریت جو یعنی 75 ٹوٹل سیٹیں ہیں آپ نے 40 سے زیادہ کرنی ہے تو آپ کو 8-10 نان الائن ممبر بھی چاہیے ہوں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے گورنمنٹ ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ لے لے گی. لیکن یہ ہوا ہے کہ راولپنڈی میں بھی پروفیشنل گروپ کے میجارٹی جیتی ہے ڈویژن سے, راولپنڈی ڈویژن سے, اور سینٹرل پنجاب سے. اس سے واضح ہے کہ پنجاب میں جو یہ موڈ ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہے, 27ویں ترمیم کے خلاف. کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا تو مینیفیسٹو یہ ہے کہ جی ہم تو وکلاء کی ویلفیئر کرتے ہیں, 26ویں ترمیم بھی ٹھیک ہے اور 27ویں بھی لانی چاہیے اور آئینی عدالت بنانی چاہیے. تو اب آئینی عدالت کے خلاف سینٹرل پنجاب کا تو فیصلہ یعنی بڑا واضح جو فیصلہ ہے, اور پنڈی راولپنڈی کا بھی یہی ہے. تو بار کا اب جب پنجاب بار کونسل کا جو فائنل رزلٹ ہے وہ اب پتہ چلے گا. پھر پاکستان بار کونسل کے جو الیکشن ہونے ہیں اگلے مہینے میں, اس میں کیونکہ 11 ممبر چننے ہیں پنجاب سے, اور 11 میں سے اب دیکھنا ہے کہ کتنے ممبر جو ہیں وہ پروفیشنل گروپ کے جائیں گے پنجاب سے اور کتنے انڈیپینڈنٹ سے جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اب دیکھتے ہیں, ویسے لوگوں کی بات نہیں, ہم نے ویسے بھی چھوڑ دیا ریاست نے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے اور حسنات ملک صاحب سے. بیرسٹر صاحب, اب پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو 27ویں ترمیم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ آئی ہے, آپ نے بھی اس کی کچھ تفصیل تو دیکھ لی ہوگی. یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ابھی حسنات صاحب نے بھی, کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب جب بینچ بن ہی گیا ہے, بینچ کے فیصلے بھی شاید ایسے ہی آ رہے ہیں جو بنانے والے چاہتے تھے, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی اب کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو میرے جیسے لوگوں کو آپ یہ سمجھائیں نا. دیکھیے, پہلے تو اس کی ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بار کاؤنسل کی الیکشنز کے 2 دن بعد
اسی کا تو انتظار تھا سر، کب سے ہم سن رہے تھے کہ انہی کا انتظار تھا۔ اگر یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات یہ پہلے کرتے تو شاید کم سے کم سندھ میں تو رزلٹ انٹیریئر سندھ میں تو بہت فرق ہوتے۔ بہرحال کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم کرنے کا مقصد اور جو 26ویں ترمیم جو تھی اس میں آزاد عدلیہ کا جنازہ تو پڑھ لیا گیا تھا، مگر اب 27ویں ترمیم کے تھرو اب تدفین کرنا باقی ہے، قبرستان کا ٹرپ رہ گیا تھا، تو اب وہ اپنی عدالتیں قائم کریں گے۔ اس میں جو موجودہ ایڈیشنل فائدہ کیا ہے سر، یہ سمجھا دیں، مطلب کہ اتنا ایفرٹ کس لیے کر رہے ہیں؟ ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ساری کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو یا دوسری کبھی آپ پشاور ہائی کورٹ میں، ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو آئینی بینچ بناتے ہیں یا اپنی طرف سے بڑے کسی پلائیبل چیف جسٹس کو لگاتے بھی ہیں، مگر کبھی کبھار وہ سرپرائز دے دیتا ہے، کبھی کبھار کوئی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جج ہوتا ہے وہ اس کو اچانک غلط وقت پہ کانشنس جاگ اٹھتا ہے، تو وہ جو ہے وہ جب آپ ایک باقاعدہ سے نئی ایک عدالت بنائیں گے تو اس میں پھر بڑی آپ نے اپنی مرضی سے ایک آدھا لینا ہے، پھر آپ نے یہ سینیورٹی اور یہ وہ چیزوں سے بھی آپ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے اگر آپ کو ججز پہ اتنا اعتماد نہ ہو، ان میں سے چھانٹی کریں گے اوبویسلی جو انہیں چاہیے ہوں گے کورٹ بھرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو مزید آپ بھریں گے تو وہ آپ وکیلوں کو لیں گے جو وکیل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس سے جو کنٹرول ہے وہ سیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب کہ ابھی بھی ان کو اتنا یہ فکر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اور کنٹرول سیمنٹ ہو جائے۔ ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہے آئینی عدالت کی، آئینی بینچ سے مقصد حل ہو رہا ہے، ایگزیکٹو نے اپنی مرضی کے فیصلے ان کے ہو رہے ہیں، اور یہ جو آئینی بینچ میں ججز ہیں ان کی مدت ہے، ان کو کسی ٹائم پہ بھی آپ بینچ سے اٹھا سکتا ہے جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی میجارٹی، یہاں تو آئینی عدالت میں ایک دفعہ جج اپوائنٹ ہو جائے گا لیکن اس کا بھی حل نکال لے گی حکومت کے جو بھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جی آئینی عدالت ملک میں بننی، حالانکہ اس میں لکھا تھا کہ وہ ٹائم بینگ ہوگی، تو اس وجہ سے آئینی عدالت بن رہی ہے، اور کچھ ججز جو ویسے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا اس وقت جو عدلیہ میں سرنڈر ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہوئی، 1 سال سے کیس جو ہے وہ آپ نے 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ 27ویں ہو رہی ہے۔ اگر 26ویں ترمیم میں یہ ججز اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی سیریٹ فیچر ہے آئین کے، ان کو اگر وائلیٹ کرے گی آئینی ترمیم تو ہم اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، تو آپ نے کیوں نہیں کی 1 سال میں؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ اب معاملہ یہ آئینی عدالت کی طرف جائے گا، شارٹ ٹرم تو اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو فائدہ ہوگا، لیکن یہی آئینی عدالت کسی دن ان کے گلے پڑے گی۔ صلاح الدین صاحب، آبویسلی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آج ہی آیا کیونکہ بار الیکشن سندھ میں مختلف ہو سکتے تھے، تو سر جو اس میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اپنے ٹویٹ میں، انہوں نے NFC کی تبدیلی کی بات کی ہے، وہ ہم بہت عرصے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ایجوکیشن ہے، پاپولیشن پلاننگ ہے، وہ وفاق میں واپس آ جائے گی، ان کا تو اب یہ دس ول بی ویری پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ فار PPP۔ دیکھیں اس میں 4 چیزیں ہیں جو بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہی تھی، ایک یہ آئینی عدالتوں کا، اس سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس تو کمپلیٹلی پھر سائیڈ لائن ہو جاتی ہیں، وہاں ان کا کنٹرول سیمنٹ ہو جاتا ہے حکومت کا۔ دوسرا انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کا جو سسٹم ہے ہم وہ دوبارہ سے بحال کریں گے۔ اس کی ایک کانٹیکسٹ ہے ہسٹوریکل کہ پہلے انگریزوں کے دور سے چلتا آ رہا تھا کہ جو DC ہوتا تھا کسی علاقے کا تو اس کو جج کے بھی اختیارات ہوتے تھے کچھ مخصوص اوفینسز میں، تو وہ سپریم کورٹ نے شرف فریدی کے کیس میں آئی تھنک 1990 میں اس کو کہا تھا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے کہ آپ کسی سرکاری افسر کو آپ نے جوڈیشل پاورز دیے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ پھر اب وہ ریوائیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دوبارہ سے وہ جو ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوگا اس کے پاس جو بھی اوفینسز وہ مارک کریں گے کہ فرض کریں اگر یہ پبلک آرڈر کے اوفینسز ہیں کہ جلوس نکالنے پہ ایٹسیٹرا،
تو یہ بڑی مشکل پڑ جاتی تھی حکومت کو کہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا تھا, پھر بیل بھی ہو جاتی تھی کہ وہ, تو وہ اس چیز سے فارغ ہو جائیں گے, ان کو آسانی ہوگی. اسی وقت ڈی سی سے آپ نے 6 مہینے سال کی سزا کروا کے اپنا پھر وہ جو بھی انہیں اوفینسز سمجھ آئیں, جہاں بھی انہیں لگے کہ یہاں ہمیں گورنمنٹ کے تھرو ٹرائل کروانی ہے, تو وہ ان اوفینسز کو شامل ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی اختیارات میں شامل کر کے وہ گورنمنٹ کے تھرو ٹرائل کروائیں گے. پھر یعنی کہ آپ ہم بتا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ حسنات صاحب یا میں جب کوئی میں بالکل اشارہ وہی کر رہا ہوں, یا تو اس کے بعد پھر ڈی سی اسلام آباد ول ٹیک دا ڈیسیژن, وہ بات کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں جو ہیں وہ حسنات صاحب کو بیل دے دیتی ہیں, ابھی بھی اس دور میں بھی دے دیتی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں ملے نہ ملے, بٹ حسنات صاحب کو ضرور بیل مل جائے گی. تیسرا جو 18th امینڈمنٹ کی رول بیک والا ایشو ہے, that I think will be obviously a matter of negotiation, اور شاید اس کو شامل ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ ایک یہ دکھا سکیں کہ نہیں دیکھیں ہم نے نیگوسیشنز کر کے اس کو روک لیا ہے. حسنات صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, معاف کریے گا سر. ہاں جی, دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, اس کی ذمہ دار یہ عدلیہ ہے, اور یہ جو ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے 26ویں ترمیم میں جو حکومت نے ان سے نہیں لیے, وہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دی. اور ابھی تو اطلاعات یہ تھیں کہ بتا دیا گیا تھا ججز کو جی 27ویں آ رہی ہے. اچھا, تو اب میرا خیال ہے کہ ججز جب خود ہی اپنی انڈیپینڈنس کو سرنڈر کر دیں تو پھر کیسے, اب پھر جب آپ نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کو انڈورس کیا, بڑا مشکل ہے میرا خیال ہے دنیا میں, صلاح الدین صاحب بتائیں گے, بڑا مشکل ہے کہ کسی عدالت نے یہ انڈورس کیا ہو سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ اس طرح کا. اسی وجہ سے انٹرنیشنلی مختلف فورم سے جو ہے وہ کرٹیسزم بھی آیا. تو اس کے بعد آپ یہی مجسٹریٹ والا ریوائول آ رہی ہے, جب آپ جو چیزیں اسپیس دیں گے تو اگلے اسپیس لیں گے نہیں. تو ویری کوئکلی آپ لوگوں کا خیال میں اب ادھر بھی کوئی شور نہیں بچے گا 27ویں ترمیم پہ جیسے 26ویں پہ نہیں بچا؟ دیکھیں شور تو پبلک میں, وکیلوں میں ایٹسیٹرا وہ تو چلتا رہے گا. آئی تھنک عدالتوں میں جب ججز نے 26ویں ترمیم نہ صرف تسلیم کی مگر لپک کے تسلیم کی, وہ اب خیر بات ان کے ہاتھوں سے بھی باہر ہے, کیونکہ وہ تو کہتی ہیں کہ کتاب میں ابھی جس طرح آئینی بینچ ابھی کہتی ہے کہ ہم خود ہی اپنے وجود کا فیصلہ کریں گے, اسی طرح اب آئینی عدالت قائم ہوگی تو اب آئینی عدالت ہی اپنے وجود کی یا ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہی اپنے وجود کا فیصلہ کرے گا. 30 seconds very quickly sir, your response on this. نہیں یہی ہوگا میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ابھی آئینی عدالت کی طرف معاملات جائیں گے, اور ججز سے بات چیت ہوگی کہ جو آئینی عدالت کا سربراہ کون ہوگا. یہ اب سسپینس ہے کہ کون سپریم کورٹ کے ان ججز میں سے کوئی لیا جائے گا, یا کوئی وکیل بھی اطلاعات ہیں کہ آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے, یہ بھی ایگزیکٹو کا اختیار. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا لمبا چلے گا اب معاملہ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.